اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ النساء کے تیسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 345 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمة قال عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے روایت کی ابو الاحوص سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے. علقمہ نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ علیہ وہو علی المنبر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں قرآن شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھوں جبکہ آپ علیہ السلام منبر پر تشریف فرماتے. فقرأت علیہ من سورۃ النساء، تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النساء پڑھنا شروع کیا. حتی اذا بلغت فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. جب میں اس آیت کریمہ تک پہنچا غمزنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ فنظرت الیہ وعیناہ تدمعان. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ حاضر کریں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مجھے اشارہ کیا. پس میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں. ہاکذا روا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمة عن عبد اللہ. اسی طرح روایت کی ابو الاحوص نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وَإِنَّمَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ عن عبیدة عن عبد اللہ، جبکہ یہ ابراہیم نے عبیدہ سے اور انہوں نے پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا. وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا معاویة بن ہشام قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن عبیدة عن عبد اللہ قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے معاویہ ابن ہشام سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے عبیدہ سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل. مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ قرآن کریم تو آپ پر اترا ہے، نازل ہوا ہے. قال انی احب ان اسمعہ من غیری. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں. فقرأت سورۃ النساء حتی بلغت وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی یہاں تک کہ جب اس آیت تک پہنچا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. قال فرأیت عینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحملان. پس میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا. ھذا اصح من حدیث ابی الاحوص. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسری روایت ابو الاحوص کی اس پہلی روایت سے زیادہ صحیح ہے.
حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا ابن المبارک عن سفیان عن الاحمش نحو حدیث معاویہ بن ہشام. ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے اعمش سے، اسی طرح معاویہ ابن ہشام کی روایت کی طرح روایت نقل کی ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہ سورہ نساء کی آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہے. یہ آیت کریمہ کا جو مطلب ہے تو وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے احکام دنیا میں نہیں مانے، ان کے مقدمے کی پیشی کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی باقی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی طرح اپنے مخالفین کے سامنے بطور گواہ پیش کیے جائیں گے. باقی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات، ان کے بھی اظہارات سنے جائیں گے، اور جو معاملات انبیاء کرام کی موجودگی میں پیش آئے ہیں وہ سب ظاہر کر دیے جائیں گے، اور انبیاء ہی کی شہادت کے بعد ان کے مخالفین پر پرد جرم عائد کر دی جائے گی اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. ایک اور بات جو ان دونوں روایتوں سے عزیز طلباء کرام معلوم ہوئی وہ یہ کہ دونوں روایتوں میں آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھنے کا حکم دیا، قرآن کریم پڑھنے کا. تو اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں سے بھی قرآن سننا چاہیے. اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان اس سے لذت حاصل کر سکتا ہے سماعی والا، یعنی سننے کی لذت اس کو حاصل ہوگی. اگرچہ اولا افضل یہ ہے کہ خود پڑھتے ہوئے اس سے لذت حاصل کرے، لیکن بہرحال خود کا پڑھنا وہ اپنی جگہ پر فائدہ دیتا ہے اور دوسروں سے سننے کا اس کا بھی اپنی جگہ پر فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری. جی بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن أبي جعفر الرازي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن سعد سے، انہوں نے ابو جعفر الرازی سے، انہوں نے عطاء بن السائب سے، انہوں نے ابو عبد الرحمن السلمی سے، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے کانا تیار کیا، پس ہمیں کانے پہ بلایا اور ہمیں شراب پلائی. عزیز طلباء کرام، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب شراب حلال تھی اور اس کے حرمت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے شراب پی لی. فأخذت الخمر منا، پس شراب نے ہم سے لیا، یعنی ہم پر اثر انداز ہو گئی اور نشہ چڑھ گیا. وحضرت الصلاۃ فقدمونی، نماز کا وقت آ گیا تو لوگوں نے مجھے آگے بڑھایا امامت کے لیے. فقرأت قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، تو میں سورہ کافرون کو اس طرح پڑھنے لگا. فانزل اللہ، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. ھذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 43 ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون.
اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشہ میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھو کہ منہ سے کیا کہتے ہو، یعنی جو کچھ پڑھ رہے ہو اسے سمجھ بھی رہے ہو۔ عزیز طلباء کرام، واقعہ یہاں پر ذکر ہوا جو سورت آپ نے وہاں پر نماز میں پڑھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ فرما دیجئے پیغمبر علیہ السلام کہ اے کافروں میں اس کو نہیں پوجتا، اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نشے میں تھے تو انہوں نے وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ پڑھا، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ اب مشرکین وہ تو بتوں کے پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ اب نشے کی حالت میں نماز جائز نہیں ہے اور اپنے اوقات میں پڑھنے ضروری ہیں، تو پتہ چلا کہ اوقات کے اندر نشے کا استعمال نہ کرو تاکہ پھر اس وقت منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جو کہ بالکل اسلام کے خلاف ہو۔ لیکن یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب شراب حلال تھی، پھر جب اس کی حرمت آ گئی تو پینا پلانا نماز کے وقت، خارج وقت میں، کسی بھی وقت میں وہ مکمل طور پر حرام۔ یہ حکم اب بھی باقی ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے، چاہے وہ نشہ شراب کا ہو، دوائیوں کے اثر کا ہو، کسی اور چیز کا ہو، لیکن بالکل نہیں پڑھنی چاہیے نماز۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن عبد الله ابن زبير حدثه، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ ابن زبیر سے، عروہ ابن زبیر نے کہا کہ ان کو روایت کی عبداللہ ابن زبیر نے، ان رجلا من الانصار خاصم الزبیر فی شراج الحرۃ التي یسقون بها النخل، ایک انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے حرہ کی ان نالیوں کے بارے میں جھگڑا کیا جو کھجور کے باغات کو سیراب کرتی تھی۔ فقال الانصاری صرح الماء یمر فابا علیہ، پس انصاری نے کہا کہ پانی کو چھوڑیے کہ میرے باغ میں آئے، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کیا۔ فاختصموا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر، پس انہوں نے یہ معاملہ، یہ جھگڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اسقِ یا زبیر وارسل الماء الی جارک، اے زبیر کھیت کو سیراب کر لو، پھر پانی اپنے پڑوسی کی طرف جانے دو۔ فغضب الانصاری، تو انصاری اس فیصلے سے غصہ ہوئے۔ وقال یا رسول اللہ ان کان ابن عمتک، یہ فیصلہ آپ نے اس لیے کیا کہ زبیر آپ کے پھپھیزاد بھائی ہے۔ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے بدل گیا، انتہائی سرخ ہو گیا۔ ثم قال یا زبیر اسق واحبس الماء حتى يرجع الى الجدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے زبیر اپنے باغ کو سیراب کرو اور پانی روک کے رکھو یہاں تک کہ وہ منڈیر تک پہنچ جائے، یعنی بالکل کھیت لبالب بھر جائے۔ اب پہلے فیصلے میں انصاری کی رعایت کی تھی لیکن وہ سمجھا نہیں۔ فقال الزبیر انی لاحسب هذه الآیہ نزلت فی ذلک، تو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا گمان یہی ہے کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ سمعت محمدا یقول، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو
फरमाते हुए सुना, क़द रवा इब्न वहब हाज़ल हदीस अन लैस इब्न साद व यूनुस अन ज़ुहरी अन उरवत अन अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर नहव हाज़ल हदीस, कि इब्न वहब इस हदीस को रिवायत करते हैं लैस इब्न साद से, और यूनुस इसको रिवायत करते हैं ज़ुहरी से व उरवा से, और वो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इसी हदीस की तरह। व रवा शुआइब इब्न अबी हमज़ा अन ज़ुहरी अन उरवत इब्न ज़ुबैर, और शुआइब इब्न अबू हमज़ा इसको नकल करते हैं ज़ुहरी से, वो उरवा इब्न ज़ुबैर से। वलम यज़कुर फ़ीही अन अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, और उसमें अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा नहीं है। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, यहाँ पर सूरह निसा की आयत नंबर 65, फ़ला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फ़ीमा शजर बैनहुम, कसम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की, ये लोग ईमानदार न होंगे जब तक अपने वो ऐसे मामलात में जिनमें झगड़ा वाक़या हो आपसे तस्फिया न करवाए। सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा, और फिर वो आपके फैसले के सिलसिले में अपने दिलों में कोई तंगी न पाए और पूरी तरह सर तस्लीम खम कर ले। अब अजीज तलबाए किराम, याद रखिएगा कि हाकम बनाने, फैसला करवाने के 3 मरातब हैं, एअतिकाद से, दूसरा ज़बान से, और तीसरा अमल से। तो एअतिकाद से हकम बनाने का मतलब ये है कि ये अकीदा रखा जाए कि हर दुनियावी निज़ा का फैसला शरीयत से कराना ज़रूरी है। फिर ज़बान से उसका इकरार भी करे, और तीसरे नंबर पर अमल से उसका मुज़ाहरा भी करे, यानी अपने मुक़द्दिमात गैर मुस्लिम लोगों के सामने, गैर मुस्लिमों के कवानीन के तौर पर जो जहाँ पर राइज हो उसमें ना मुकर्रर किए जाए फैसला करने के लिए, बल्कि वहाँ पर ले जाया जाए जो कि दीन के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अमल करते हैं। जैसे कि आजकल के ये अदालतें जो होती हैं, तो एक वही जो अंग्रेज़ के कानून के तहत फैसले करते हैं, दूसरा शरिया कोर्ट है कि जो बिल्कुल शरीयत और इस्लाम के मुताबिक फैसले करते हैं। तो उनके मुताबिक अपना फैसला कराना यह अमल से ज़ाहिर होता है और इसका मुज़ाहरा करना है। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, यहीं तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।